ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول و منظور فرمائے۔ تو ہمارا یہ جو آخری سبق ہے یہ غور سے سماعت کیجئے گا۔ تو ہم نے جو پچھلا سبق کمپلیٹ کیا تھا کہاں پہ؟ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، کِرَامٍ بَرَرَةٍ، یہاں تک سبق ہوا تھا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں ہم فیہا لکم دینکم ولی دین، ہم فیہا لکم، فیہا لکم دینکم ولی دین، ولی دین، اس کی اسی طرح سے الگ الگ پریکٹس کر کے پھر اکٹھا پڑھیں۔ ہم فیہا لکم دینکم ولی دین۔ اس کے بعد ہے ان ربہم بہم، ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ لہم ما یشاءون، لہم ما یشاءون۔ آگے جو لفظ آنے والا ہے نا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پہ بچے غلطی بھی کرتے ہیں، اور غلطی کیا کرتے ہیں؟ وہ پڑھتے ہیں مما، میم کو کھینچ دیتے ہیں، جبکہ آپ نے بچے کو یہ پکوائی ہوئی ہے یہ بات، یہ الگ سے ذہن میں کہ میم زبر زیر پیش والے حرف کو لمبا نہیں کر کے پڑھتے، اسٹریچ کر کے نہیں پڑھتے، بلکہ اس کو پڑی حالت میں پڑھتے ہیں۔ میم مما، مما، اس طرح سے۔ اگلا جو جملہ ہے نا یہ اس بابرکت ذات کا ہے کہ کمال ہمارے اکابر کی بصیرت تھی کہ انہوں نے قاعدے کی تکمیل کس لفظ کے ساتھ کی ہے، تاکہ اللہ کی ذات آخر ہو نا قرآن مجید کی تکمیل ہو، یا بچے کا کوئی نورانی قاعدہ پر تکمیل ہو رہا ہے، تو بندے یہ جو آگے لفظ آ رہا ہے نا یہ ندا کا لفظ ہے، پکار والا ہے، کسی کو اپنی طرف توجہ دلانا، تو توجہ دلانے والا یہ آگے حرف ہے، تو بندہ آخری حرف ایسا پڑھ کر اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر کے اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہے۔ جب بھی دعا کوئی کرتا ہے اے اللہ، اللہم کے لفظ کے ساتھ، اللہم صلی علی کے ساتھ ابتدا اللہم سے بندہ کرتا ہے۔ جب اللہم کوئی بندہ کہتا ہے، یا ایک اور بات بھی ہے حدیث شریف میں آتا ہے، کوئی بندہ 3 بار کہتا ہے نا یا ارحم الراحمین دعا کے شروع میں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، تو اللہ کی ذات بول کر کہتی ہے اے میرے بندے میں تیری طرف متوجہ ہوں، مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ تو اللہ کا ذاتی نام ہے آگے، اس کو صحیح طور پر پریکٹس کر کے یاد کریے گا، اور اسی طرح صحیح کر کے جب اس ذات کو پکاریں گے نا تو وہ ضرور توجہ فرمائے گی۔ تو ہم نے پڑھنا کیسے ہے؟ لوگ غلطی کیا کرتے ہیں؟ اللہم، یہ جن کو یاد ہوتا ہے نا صحیح پڑھنا آتا ہوتا ہے ان کو اتنی ناگواری ہوتی ہے، یا اللہ کے ساتھ پیار محبت اتنا ہوتا ہے، ناگواری اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ میرے
خدا کا، میرے مالک کا، میرے پیدا کرنے والے کا نام الٹا لے رہا ہے، تو اس ذات کے ساتھ محبت کیجئے۔ محبت پڑھنا یہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، تو ایک بڑا قیمتی آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ محبت اللہ کو دیکھا کوئی نہیں ہے پھر بھی کیوں ضروری ہے۔ پہلے سنیے گا، ہم نے اس کی تکمیل کر لیں، پھر اس کے بعد وہ بات کرتے ہیں۔ مما اللہم اللہم اللہ اللہ اللہ، وہ آگے زبان خود بخود جب اوپر کو اٹھے گی نا، مطلب وہ کوا جہاں لٹکا ہوتا ہے گلے کے پاس، تو زبان جب وہاں لگے گی تو آواز خود بخود موٹی ہو جائے گی، لفظ صحیح طور پر نکلے گا۔ اللہ اللہ، مما اللہم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہ سماعت کیجئے گا، بڑی اہم بات جو میں نے پہلے کی تھی کہ بچے کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کس جگہ پر یاد کروانی ہے، وہ یہ کہ پہلی تختی آپ نے جیسے ہی بچے کو کمپلیٹ کروائی ہے نا، پہلی تختی پڑھاتے ہوئے آپ نے بچے کو کمپلیٹ کروائی ہے، تو اس کے فوراً بعد آپ اعوذ باللہ بسم اللہ کی پریکٹس بچے کو کروا دیں۔ پھر پورا قاعدہ جب بھی بچہ آپ کو سبق سنانے کا افتتاح کرے، شروع کرے، تو آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ سنا کر سبق شروع کریں، کیونکہ بچے نے عین بھی پڑھ لی، لال بھی پڑھ لی، لال کو لال پڑھنا ہے، اس نے طا بھی پڑھ لی، اس کے بعد را بھی پڑھ لی، یہ والے اور حا، یہ والے جو بسم اللہ اعوذ باللہ کے اندر یہ حروف خاص طور پر استعمال ہوتے ہیں پر ہونے والے، را، حا، طا اور عین اور لال، ایک ایک لفظ دے کر بچے کو یہ پریکٹس کروا دے۔ ایک لفظ دیا، اس کی پریکٹس بچہ خوب کرے، اعوذ، لال کے ساتھ اعوذ، یہ بچے نے سنا دیا، بچہ اعوذ نہ پڑھے، اکثر بچے اعوذ ہاؤ پڑھتے، اسے کہو منہ جتنا گول ہوگا آواز صحیح پیدا ہوگی، اعوذ، ٹھیک ہے، اتنا بچے نے یاد کر لیا۔ پھر باللہ، یہ بچے نے یاد کر لیا، باللہ نہ پڑھے، باللہ، اس کے بعد ہے من الشیطان، من الشیطان، اس کی پریکٹس کروائے، طا، بچہ یہاں آ کر پہلی تختی میں اس نے طا صحیح پڑھا ہے، لیکن یہاں آ کر وہ بچہ طا پڑھ رہا ہے، طا، اس کو بتاؤ یہ وہی طا ہے، جیسے وہاں طا صحیح پڑھ رہا ہے یہاں پر بھی اسے کہو یہی پڑھو، طا من الشیطان، اس کی پریکٹس ہو گئی۔ اس کے بعد بچے کو یاد کروائے نرجیم، نرجیم، پھر جب اتنی اعوذ باللہ کمپلیٹ ہوگی ایک ایک لفظ دے کر بچے نے اعوذ باللہ صحیح یاد کر لی ہے، اب ایک ہی سانس میں کوشش کرو اس کو یاد کروانے کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں پہ جب اکٹھی پڑھتا ہے نا بچہ تو ایک غلطی کرتا ہے جس کا صحیح کروانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ بچہ کیا پڑھتا ہے؟ اعوذ باللہ، یہاں تک پڑھ لیتا ہے، پھر آگے پڑھتا ہے ہیمی، دوبارہ پڑھ جاتا ہے ہیمین الشی، تو یہ دو ہی ہو گیا، تو اس پر آپ بچے کو توجہ دلا کر وہ اسے کہیں کہ ایک ہی دفعہ ہی پڑھنا ہے، اعوذ باللہ۔ بعض بچوں کا سانس بہت چھوٹا ہوتا ہے تو دو سانسوں میں کرے، لیکن ہی کا لفظ ایک بار وہ استعمال کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
اعوذ باللہ، اتنا پڑھ لیا نا بچے نے، اس کے بعد بچہ پڑھے من الشیطان الرجیم، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد بسم اللہ یاد کروائیں، بسم اللہ الرحمن، بسم اللہ الرحمن، را کو را نہ پڑھے، آگے ہے، بچہ راہ پڑھ جاتے ہیں، راہ یا راہ، لیکن نہیں پڑھتے، تو یہ پریکٹس کروائیں، الرحمن الرحیم، حیم، رحیم، یہ الگ الگ توجہ کر کے یہ یاد کروا دیں۔ آپ کے شاگرد کی اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے پہچان ہونی ہے کہ یہ بچے نے اعوذ باللہ بسم اللہ کمال کی پڑھ دی نا، تو سامعین سمجھ جائیں گے کسی اچھے استاذ کا شاگرد ہے۔ تو اس کے اوپر بڑی خاص محنت کروانی، بچے نے جہاں کہیں پر بھی تلاوت شروع کرنی ہے تو پہلے کیا پڑھنا ہے جی؟ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے، تو یہ بچے کی ٹھیک ہوگی نا، اور کھل کر بچہ پڑھے، یہ عادت ڈلوائیں بچے کی، کھل کر پڑھے تو وہ انشاءاللہ آپ اپنی بھی اچھی پہچان بنے گا اور استاذ کی بھی اچھی پہچان بنے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پڑھنا پڑھانا قبول منظور فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں نے ایک بات کی تھی کہ اللہ کے ساتھ محبت کیوں ضروری ہے، اور کیا ہم نے دیکھا بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو پھر بھی محبت کرنی ہے اور ضروری ہے، کیوں؟ بڑی ساری دلیلیں ہیں اللہ سے محبت کرنے کی، وہ بڑے بڑے، ایک کہاوت بھی مشہور ہے، جندہ کھائیے عہدہ گائیے، جس کے ساتھ محبت ہو تو بغیر دیکھے ہم اللہ سے محبت کیسے کریں؟ اس پر ہمارے اکابرین نے نا ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک دھوبی تھا، وہ دھوبی وہ صرف بادشاہ کے گھر کے کپڑے دھویا کرتا تھا۔ اس دھوبی کا ایک بیٹا بھی تھا، اور بادشاہ کے گھر میں لیڈیز کپڑے بھی ہوتے ہیں، جینٹس بھی ہوتے ہیں، مردانہ زنانہ دونوں کپڑے ہوتے ہیں۔ تو بادشاہ کے سارے کپڑے، لیڈیز بھی اور مردانہ کپڑے بھی آیا کرتے تھے دھوبی کے گھر۔ تو دھوبی کے گھر کپڑے آ جاتے، اور دھوبی اور اس کی بیوی اور اس کا ایک بیٹا تھا دھوبی کا، وہ مل کر سارے کپڑے دھو دیا کرتے تھے۔ تو دھوبی کا بیٹا جوان ہو گیا نا، جوانی کے بعد بھی باپ کے ساتھ ہیلپ کراتا، کپڑے دھوتا۔ تو بادشاہ کی بیٹی کے جو کپڑے ہوتے تھے نا، وہ دھوبی کا بیٹا خود دھونے لگ گیا، خود ان کو دھوتا تھا، بڑے اچھے طریقے سے انہیں پریس بھی کرتا تھا، استری کیا کرتا تھا، استری بھی بڑے پیارے کر کے اچھے انوکھے انداز میں ان کی تہ لگاتا تھا۔ یہ کیوں کر رہا تھا دھوبی کا بیٹا؟ کہ اس کے کپڑے دیکھ کر نا، کہ اس کے کپڑوں کو اللہ نے یہ حسن بخشا ہے، تو بادشاہ کی بیٹی کو اللہ نے کیا حسن دیا ہوگا بغیر دیکھے۔ اب اس کا عشق بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ ہو گیا، اور دھوبی کو پتہ چل گیا، تو دھوبی کہنے لگا بادشاہ اپنے بیٹے کو کہ تو نے آج کے بعد شہزادی کے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگانا، نہیں دھونا، کیونکہ ایک مرض اس کو عشق کا لاحق ہو گیا۔ اب وہ دھوبی چاہتا تھا اس کی علاج کر دے، یہ چھوڑ دے اپنے آپ کو۔ کہاں ہم دھوبی اور کہاں بادشاہ اور اس کی بیٹی، کیسے جوڑی کوئی نہیں۔ تو یہ میرا بیٹا جو ہے نا غلط لائن پہ چل پڑا ہے، اس لیے اس نے اس کو منع کر دیا دھوبی نے،
اب وہ جو لڑکا تھا نا، وہ اس غم کے اندر آ گیا کہ اس نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، بڑا پریشان تھا، پھر بخار ہو گیا۔ لیکن بادشاہ کو اس بات کا نہ بادشاہ کو بھی علم نہیں، اس کے گھر والوں کو بھی علم نہیں، اور دھوبی کو بھی علم نہیں ہے کہ میرے بیٹے نے کھانا کھانا چھوڑ دیا ہے اور وہ بیمار اس لیے ہو گیا۔ 3-4 دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہوگی، دھوبی کے لڑکے کی۔ اور جب ڈیتھ ہو گئی اور دھوبی نے اپنے عزیز و اقربا یا محلے دار لوگوں کو بلایا، اس کو نہلایا کفنایا اور قبر کے سپرد کر دیا۔ غور سے سنیے گا آگے بات۔ بادشاہ نے اس کی بیٹی نے، اس کے گھر والوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جس طرح پہلے کپڑے شہزادی کے پریس ہو کر دھل کر آیا کرتے تھے، اب ویسے نہیں آتے، کیا بات ہے؟ یہ ذرا دھوبی سے پوچھئے گا۔ تو دھوبی آیا نا جب کپڑے دینے کے لیے، تو بادشاہ نے پوچھا، جب بادشاہ پوچھ رہا تھا تو بادشاہ کی جو بیٹی تھی نا شہزادی، وہ دروازے کے پاس کھڑی سن رہی تھی اندر، اور وہ بادشاہ نے جب سوال کیا دھوبی سے کہ میری بیٹی کے کپڑے پہلے کی طرح پریس نہیں ہوتے، تو بادشاہ کو دھوبی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میری جان کی امان ہو تو میں پھر بتاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ہاں تجھے امان ہے، بتا۔ تو وہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میرا بیٹا اصل میں شہزادی کے کپڑے پریس کیا کرتا تھا اور دھویا کرتا تھا، اس کو آپ کی بیٹی سے عشق ہو گیا تھا، اور عشق کی وجہ سے وہ اتنا مجنون ہو گیا کہ اس کے عشق کی وجہ سے ہی وہ پریس کیا کرتا تھا اور اس کمال کے درجے کے کپڑے وہ دھویا کرتا تھا۔ بادشاہ کہنے لگا، اس نے میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا، نہیں بادشاہ سلامت، دیکھا نہیں تھا، لیکن غیبی طور پر وہ اس کو عشق ہو گیا تھا۔ اور وہ بادشاہ سلامت نے تھوڑا غصے کا اظہار کیا اور پھر خاموش ہو گیا، کیونکہ امان دے چکا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ دھوبی رونے لگا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اس طرح سے میرے بیٹے نے، جب میں نے دیکھا کہ اس کو یہ مرض لاحق ہو گیا ہے، تو میں نے اس کو کپڑوں سے منع کر دیا، اس نے کھانا چھوڑ دیا، بیمار ہو گیا، اور پھر وہ موت کی آغوش میں چلا گیا۔ تو وہ بادشاہ سلامت تھوڑا پریشان تو ہوا، لیکن اس کی طبیعت پر وہ ناگواری نہیں آئی جو پیچھے سننے والی شہزادی کے دل پہ چوٹ لگی۔ اور شہزادی کیا، نہ شہزادی نے دھوبی کے بیٹے کو دیکھا، نہ ہی دھوبی کے بیٹے نے شہزادی کو دیکھا تھا۔ غیبی ایک دوسرے کی محبت جب جاگی تو شہزادی نے کیا کیا، ایک لاؤ لشکر لیا، عشق کی قیمت اتارنے چلی، ایک لاؤ لشکر لیا اور پھولوں کی چادریں لیں اور گئی اس لڑکے کی قبر پر، اور جا کر چادریں پھولوں کی بچھائی اس کی قبر پر، اور اپنی محبت کی قیمت ادا کر کے لوٹنے لگی۔ تو پوچھا، کسی نے سوال کیا شہزادی سے کہ شہزادی، اس کو تو آپ کے کپڑوں کی وجہ سے عشق ہو گیا تھا کہ اس کے کپڑے خوبصورت ہے، وہ بھی خوبصورت ہوگی، تو آپ کو کس بات نے مجبور کیا کہ آپ اس کی قبر پہ آ کر چادر چڑھا رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ایسا عاشق صادق مجھے اب زندگی بھر نہیں ملے گا، تو میں اپنی محبت، جو میرے دل کے اندر ایک محبت اٹھی ہے، میں اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے آئی ہوں۔ ہائے جس
لڑکی اور لڑکے نے ایک دوسرے کو دیکھے بغیر عشق کر کے اپنی عشق کی قیمت ادا کر رہے ہیں، وہ قیمت ادا کر رہا تھا کپڑوں کو پریس اور اچھی طرح دھو کر، اور اس نے شہزادی نے پھولوں کی چادریں چڑھا کر اپنی عشق کی قیمت ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا اللہ سارے حسن جو دنیا کے اندر اللہ نے بکھیرا ہے، کیا وہ اتنا حسن نہیں رکھتا کہ ہم اس کو بغیر دیکھے اس سے محبت کریں؟ ہم اللہ اس سے کہیں حقدار ہے کہ جو ہمیں دن رات اتنی نعمتیں کھلا رہا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتے میرا بندہ تو میری نعمتوں کو گننا بھی چاہے تو گن نہیں سکتا۔ تو سوئے پڑے بھی ایک ایک سانس کے ساتھ سویا پڑا ہو تو تیرے جسم کی مشینری میں بند نہیں ہونے دیتا۔ اللہ ہمارے مشینری کو جاری رکھتا ہے، اور ہماری تھکاوٹ جب ہم سو کر اٹھتے ہیں بالکل فریش ہو کر اٹھتے ہیں۔ وہ کون ذات ہے جس نے نیند کو ہمارے لیے کارخانہ بنا دیا، نیند کو ہمارے لیے ورکشاپ بنا دیا، اور وہ ذات کہیں اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ عشق و محبت کی جائے اور اس کے نام پر مر مٹا جائے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو اللہ کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔